ایک نیک و پرہیزگار شخص مصر پہنچا۔ وہاں اس نے ایک لوہار کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سرخ اور دہکتا ہوا لوہا آگ کی بھٹی سے باہر نکال رہا ہے، مگر آگ کی حرارت اور گرمی کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہ تو کوئی بہت ہی پہنچا ہوا اور پرہیزگار آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس لوہار کے پاس گیا، سلام کیا اور کہنے لگا، تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے تمہیں یہ کرامت عطا کی ہے، میرے حق میں بھی کوئی دعا کر دو۔ لوہار نے جیسے ہی یہ باتیں سنی اس پر گریہ طاری ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے۔ میں نہ تو کوئی متقی ہوں اور نہ ہی صالحین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ آنے والے شخص نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس طرح کا کام اللہ کے نیک بندوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس نے جواب دیا، ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا ہاتھ ایسا ہوا اس کی کچھ اور وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا۔ ایک بہت ہی حسین عورت کہ اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت کہیں نہیں دیکھی تھی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس جیسی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، تو ٹھیک ہے، اٹھو اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت، تنگ دستی مجھے مارے ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ تیری خواہش پر ہاں بھر لوں۔ میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا تو دیکھا اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے کوئی تیز آندھی میں درخت کے پتے ہلتے رہتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں کر خوف نہ کھاؤں۔ اس عورت نے بہت ہی گر گرا کر کہا، اے مرد، اگر مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند عالم تیرے جسم کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آگ کے شعلوں میں نہیں جلائے گا۔ اس کی التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ یوں وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون جن کے سر پہ یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے مجھ سے کہہ رہی ہیں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بزرگ خاتون نے کہا کہ میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت کھینچ کر تمہارے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا اور آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے، تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کی یہ ویڈیو اس قابل ہے کہ آپ دوسروں تک شیئر کر سکیں، کہ آپ کی طرح کسی اور کو بھی اس سے کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سنور جائے۔
اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔